قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس مسجد میں تشریف علماء کرام اور ہمارے صدر فضیلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ، ایک بڑی ہی جد و جہد کے بعد ایک کامیاب اور بہترین نظم اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مسجد عبداللہ بن مسعود کی جانب سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے تمام لوگ اور تمام علماء کرام اور ہمارے صدر کی حاضری اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، آج سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوگی اور مجھے جن باتوں کی لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو موضوع ہے وہ موضوع خطابت ہے، لوگوں کے اصلاح کے لیے طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی تاکہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بن جائے اور ہم بھی آپ کے طریقے پر چل سکے۔ حضرات، اس دنیا میں انسان آیا ہے، مانی سی بات ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی کی اصلاح کے لیے جو طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ بال بچوں کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے خاندان میں کسی لوگوں کے لیے ہو یا محلے والوں کے لیے ہو، وہ طریقہ دراصل طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہے۔ اصلاح کے میدان میں ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یعنی طریقہ بھی رسول کا اور طریقت بھی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تقریر کا دو پہلو ہے، اور پہلا پہلو جو ہے اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث ہے 4918۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ آج یہاں کوئی نئی حدیث، نئی شریعت نہیں بتائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت آپ کو سنائی جائے، کوئی نئی حدیث آپ کے سامنے، کوئی نیا قرآن کی کوئی نئی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے۔ حدیث وہی ہے، قرآن کی آیات بھی وہی ہے، بس ہم لوگوں کے ذہن میں جو دھندلا پن آ گیا اس کو ہٹانے کے لیے آج یہ مجلس انعقاد کی گئی۔ بہت ہی عام سی حدیث، مشہور حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے ہم نے یہ بھی سنا اور ہم سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ جس طرح ایک انسان اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر اگر کوئی گرد غبار ہوتا ہے، کوئی گندگی ہوتی ہے تو اسے وہ ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن کا طریقہ دوسرے مومن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی تم عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو تو اچھے انداز میں بہترین طریقے سے اس کی اصلاح کر دو، اس کے عیب کو اس سے دور کر دو۔ اس حدیث کو ہم نے اتنا ہی سنا، لیکن اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔
اس حدیث میں ذکر آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جب ایک آئینہ کے سامنے ایک بادشاہ وقت کھڑا ہو یا غریب کھڑا ہو، آئینہ اس کی حقیقت کا اظہار کرتے وقت ڈرتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ دوسری مومن کی جب اصلاح کرے، بھلے سے وہ کتنے بڑے عالم اور مفتی اور کتنے سماج کے بڑے رتبے والے انسان ہی کیوں نہ ہو، اصلاح کرتے وقت ہم کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک آئینہ آپ کی بات آپ کے منہ پر بولتا ہے اور دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب دوسرے کی اصلاح کرے، اصلاح کے بعد اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ ایک آئینہ پیٹھ پیچھے آپ کی بات کسی اور سے نہیں بولتا۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اصلاح کرے تو اس کے منہ کے سامنے کرے، غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرے۔ اگر طاقت ہے منہ پر اس کی اصلاح کرے۔ یہ آئینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ آئینہ ہم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے جب دوسرے سے کی اصلاح کرے، دوسرے مومن کی اصلاح کرے، تو وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے، اس کے طرف سے وہ سچی باتیں بیان کرے۔ ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ برائی اور اچھائی دونوں چیز واضح کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھائی ہی دکھاتا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف برائی ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب ایک مومن کی جب اصلاح کرے تو اچھائی اور برائی دونوں کا پہلو اس کے سامنے رکھے۔ ایک آئینہ جب ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس شخص کے شخصیت پر مبالغہ یا تنقید سے کام نہیں لیتا۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کے چہرے پر 3 داغ ہیں، وہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ اس 3 داغ کو 4 نہیں دکھاتا، یعنی مبالغہ سے کام نہیں لیتا۔ اگر کسی انسان کے چہرے پر 3 داغ ہے تو 3 داغ کو آئینہ 2 نہیں دکھاتا، یعنی تنقید سے کام نہیں لیتا۔ نہ ہی مبالغہ ہے نہ ہی تنقید ہے، جتنا ہے اتنا بتاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے گھروں میں بھی آئینے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی آئینے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولے۔ ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے غیبت میں نہ کرے۔ ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کی بات اس کے منہ پر بولے۔ ایک آئینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ ایک آئینہ آپ کے گھر کا، ایک آئینہ آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اچھائی اور برائی دونوں چیز واضح کر دیں۔ ایک آئینہ آپ کے گھر کا، ایک آئینہ یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ نہ مبالغے سے کام لو نہ ہی تنقید سے کام لو۔ یہ تھا پہلا مرحلہ اصلاح کا۔ اس میں بیان کر دیا گیا کہ اصلاح تو کرنی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کب، کیسے، کس طرح ہونی چاہیے، الفاظ کیسے استعمال کرنے چاہیے۔ اصلاح کا دوسرا طریقہ، غلطی پر فوراً تنبیہ، اور اگر ممکن ہو تو اس غلطی کو بار بار کہا جائے کہ اس کو کرو تاکہ وہ اس غلط کام کو صحیح کر لے۔ یاد رکھیے گا، اصلاح کا مقصد دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ لیکن آج ہم دوسروں کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں کہ دروازہ ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دروازہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، دوست ہے تو بچھڑ جاتے ہیں، تعلقات ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اگر شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے تو پھر طلاق ہی پڑ جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6667، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی رسول پھر گئے، نماز پڑھے۔ ثم سلم، آ کر پھر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، 3 مرتبہ ہوا، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر پھر سے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ بھی ہوا تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا طریقہ آپ ہی سکھا دیجئے، آج ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں،
بہت ساری چیز حدیث سے نکل کر واضح ہوگی. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اس صحابی رسول ہے نماز قبول نہیں ہو رہی, نماز ہو ہی نہیں رہی ہے, کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کر تو وضو کر, پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جا, تکبیر پڑھ, اس کے بعد جہاں سے بھی قرآن کی یاد ہو اس کو پڑھ, ثم ارکع حتی تطمئن, یہی لفظ ہے جس سے وجہ سے نماز ہو نہیں رہی تھی. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا, پھر رکوع کر. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی, ثم ارکع بات ختم ہو جاتی, لیکن جو غلطی ہو رہی تھی اس کو اللہ حتی تطمئن راکعا, رکوع کر, اور جب اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رکوع کر چکے رہا, ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائما, پھر اپنے سر کو اٹھا اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جا. ثم اسجد, پھر سجدہ کر. بات ختم نہیں ہوئی, حتی تطمئن ساجدا, سجدہ کر, اور جب اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کر چکا رہا پھر اپنے سر کو اٹھا, اطمینان سے بیٹھ. ثم اسجد, پھر سجدہ کر, حتی تطمئن ساجدا, یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ جب تو سجدہ کر چکا رہا. ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا, اسی طرح اطمینان کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, سکون کے ساتھ پوری نماز کو مکمل کر. اس حدیث سے بہت ساری چیز سامنے آتی. پہلی چیز, وہ صحابی رسول غلطی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول ایک کونے میں بیٹھے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول اپنے آس پاس کی بھی خبر رکھتے تھے, کون غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کرتے تھے. دوسری چیز, اللہ کے رسول پہلی مرتبہ میں ان کی غلطی کو سدھار نہیں رہے ہیں, بار بار اس غلطی کو کرنے کا حکم دے رہے, ہو سکتا ہے وہ صحیح کر لے. تو ایسی غلطی جو بار بار کرنے سے نقصان نہ ہو, نہ ہی مال کا نہ ہی کسی اور چیز کا, آپ اس کو حکم دے سکتے ہیں کہ اس چیز کو بار بار تو صحیح کر. اور تیسری چیز اصلاح کے تعلق سے, کہ بعض دفعہ انسان اگر اصلاح میں دیر کر دے تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول بعد میں ان کو ٹوکتے تو نے نماز ایسے ایسے, تو وہ تو نماز نہ ہوتی نا. تو اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی انسان غلطی کرے تو ہم اسے ضرور ٹوکیں, لیکن انداز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. دوسری چیز اصلاح کے تعلق سے, غلطی کرنے والے سے وجہ پوچھا جائے. آج اللہ اکبر, اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں, یا پھر ہم باہر کے حالات دیکھ لیں, یا پھر اپنے کاریگروں کے حالات دیکھیں. غلطی ہوئی, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, کاریگر ہو, فوراً سے ہم مارتے ہیں. پہلے گالی, پھر دیکھنے والے بجاتے ہیں تالی. نہ اللہ کے رسول کا معاملہ گالی کا تھا, نہ صحابہ کرام کا تالی کا تھا. وہ معاملہ کیسا تھا؟ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول امام بخاری اس کو کتاب الاستئذان کے اندر ذکر کیا ہے, حدیث نمبر 6259. صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہے. صلح حدیبیہ میں جب کفار مکہ اور اللہ کے رسول سے جب ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدہ کو جب کفار مکہ نے توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگ کرنے کا حکم دے دیا, تیاری کا حکم دیا خفیہ طور پر. ایک صحابی رسول تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھا کہ میرے مکہ کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن میرے بال بچے تو وہی ہیں, خفیہ طور پر جنگ ہوگا, ایسا نہیں کہ میرے بال بچے مارے جائیں. ایک عورت کے ذریعے سے اس خفیہ میٹنگ, اس خفیہ جنگ کا انہوں نے ایک خط میں لکھا, ایک عورت کو دے دیا کہ جاؤ کفار مکہ کو یہ دے آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑ کر لے آؤ. خیر واقعہ لمبا ہے, جو بتانا مقصود ہے وہاں تک آتے ہیں. وہ خط آیا, اللہ کی دیکھیے غلطی ہو گئی ہے, فوراً سے سزا حاطب کو نہیں دی جا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیے, آج ہمارا طریقہ, رسول رحمت کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حملک یا حاطب علی ما صنعت, اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایک خفیہ جنگ ہو رہی تھی, ایک تیاری کا حکم میں نے دیا, اس کی خبر تو نے کفار مکہ کو دینی چاہیے. حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما بی الا ان اکون مؤمنا باللہ ورسولہ,
वमा गय्यरतु वला बद्दलतु, अल्लाह के रसूल मैं अभी भी अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ और उस ईमान में कोई भी तब्दील या तगय्युर नहीं है। अल्लाह के रसूल ये जो मैंने खुफिया जानकारी कुफ्फार को देनी चाहिए, मकसद बस इतना था कि ये एहसान हो कुफ्फार के ऊपर, और उस एहसान के बदले में यदफ़अुल्लाहु बिहा अन अहली व माली, इस एहसान के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए। बस मकसद ये था मैं अल्लाह के रसूल। सदाका, क्या लफ्ज आ रहे हैं रसूल रहमत से, सदाका। और कौन से लफ्ज आ रहे हैं अल्लाह के रसूल, फला तक़ूलू इल्ला खैरन, पहले कहा कि हातिब ने सच कह दिया, सच कहा उन्हें, फला तक़ूलू इल्ला खैरन, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा सिवाय खैर के। आज हमारा मामला क्या, एक शख्स उसकी अगर वो गलती करे और इकरार भी कर ले, इकरार के बाद भी हम उसको बुरा भला कहते हैं, इकरार के बाद भी उस पर मलामत, इकरार के बाद भी गाली गलौज, उधर गाली फिर उधर ताली। लेकिन ये मामला रसूल रहमत का नहीं था। अल्लाह के रसूल फरमाते फला तक़ूलू इल्ला खैरन, कुछ मत कहना सिवाय खैर के। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर मौजूद थे, कहें अल्लाह के रसूल, इसने अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के साथ खयानत की है, आप हुक्म दे इसे कत्ल कर दो। अल्लाह के रसूल फौरन रोक दिए। इस हदीस से पता क्या चला, तीन चीजें सामने आती हैं। पहली चीज, या हातिब, ऐ हातिब तूने ऐसा क्यों किया, यानी गलती पर सवाल, वजह पूछी जाए। आज हम वजह नहीं पूछते हैं, वजह पूछी जाए। दूसरी चीज, ये हातिब वो हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो जो जंगे बदर में शरीक हुए, जंगे उहुद में शरीक हुए, जंगे हुनैन में शरीक हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलके साथ जंग करते हैं। फजाइल, इतनी बड़ी इनकी फजीलत है इस हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु की। पता ये चला कि जो मनसबे इक़्तिदार पर है, जो ओहदेदार हैं, जो महल्ले के बड़े हैं, चाहे वो कारी हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, इमाम हो, कोई भी हो, मर्तबे में कोई कितना बड़ा हो, उससे भी गलती हो सकती है। और तीसरी चीज ये समझ में आई कि अपने साथी की गलती बर्दाश्त करने की आपको ताकत होनी चाहिए। आज लोग क्या बोलते हैं, मौलाना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। हजरत, गलत बात को ही बर्दाश्त किया जाता है, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है। उसके बाद तीसरा मरहला है गलती करने वाले को साफ तौर पर उसकी गलती बता देना। आज किसी इंसान से गलती होती है तो हम मोहल्ले में पहले चर्चा करते हैं, उसके लिए मीटिंग बैठाते हैं, 10 लोग कहीं चाय खाने पर जमा हुए, उसकी गलती को भाई फलाने ने ऐसा किया, और उसके पास अगर पहुंच भी गए, मुलाकात भी हुई, उसकी गलती को जाहिर नहीं करते हैं। बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 60-50, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरा एक शख्स से झगड़ा हो गया और उसकी माँ अजमी थी। अजमी कहते हैं वो शख्स जो अरब का रहने वाला नहीं हो। अगर आप सऊदी अरब जा करके वहां रहने लगे, आप सऊदी के नहीं हैं, तो सऊदी वालों के लिए आप अजमी होंगे, यानी आप अरब के नहीं हैं। अरब के नहीं तो गैर अरब को अजमी कहते हैं। अबू ज़र कहते हैं कि एक शख्स से मेरा झगड़ा हो, उसकी माँ अजमी थी और उसकी माँ का मैंने ताना दे दिया, बुरा भला कह दिया, और वो शख्स जा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत भी कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते हैं, गलती हुई, साफ वजह पूछ रहे हैं, असाबत फुलानन, क्या तुम्हारा किसी से, अबू ज़र किसी से झगड़ा हुआ? कुल्तु नाम, हाँ अल्लाह के रसूल मेरा झगड़ा हुआ है। फिर आपने फरमाया अफनिल्त मिन उम्मी, अबू ज़र क्या तुमने उसकी माँ को बुरा भला कहा, लान तान किया, मलामत किया? कुल्तु नाम, कहा हाँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र इन्नका इम्रुउन फीका जाहिलिया, अबू ज़र तुम्हारे अंदर अभी भी जाहिलियत की बू आ रही है, जाहिलियत का असर बाकी है। और अबू ज़र इस्लाम लाए कब? अब बूढ़े हो गए हैं। कहते कि अल्लाह के रसूल में तो बूढ़ा हो गया, कि अब भी जाहिलियत की असर बाकी है? कहते कि हाँ अब भी बाकी है। और जरा गौर से सुनो, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गाली दिया किसको, बुरा भला कहा किसको? एक माँ को। आज हम बातों बातों में कितना बुरा भला कहते हैं। आज हमारा दस्तूर ये है, आज हमारे घराने का मामला ये है कि एक बेटा, एक बाप अपने बेटे को गाली दे रहा है उसकी माँ के लिए।
جو کہ اس کی بیوی ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے اس کی ماں کے لیے جو کہ اس کی دادی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی بہن کی گالی دیتا ہے جو کہ اس کی بیٹی ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو اس کی بہن کا گالی دیتا ہے جو کہ اس کی پھوپھی ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس آیت کی اس حدیث کے مطابق ہمارے اندر بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر بھی کتنوں ہم کسی منصب پر کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے، جاہلیہ رسول رحمت کا فرمان ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ جس گھرانے میں گالی گلوچ کو رواج دیا جاتا ہے ان گھرانوں سے بھی جاہلیت کی بو آتی ہے، ان محلوں سے بھی گالیوں کی بو آتی ہے، ان دھڑکتے ہوئے دلوں سے بھی گالی کی بو آتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے گھر والوں کو پڑوس والوں کو گالی کا تحفہ اور گالی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غلطی کرنے والوں سے جذباتی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 285۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاء اعرابی فقال یبول فی المسجد، ایک اعرابی آیا مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے، صحابہ کا عمل دیکھا جائے۔ حدیث کہتی ہے 4 طرح کی باتیں آئی وہاں پر، ایک صحابی رسول ایک اعرابی پیشاب کیا مسجد میں، 4 طرح کی باتیں آئی۔ کون سی؟ فصاح بہ الناس، لوگ بلند آواز سے مسجد کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے اور اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے فصاح بہ الناس، لوگ بلند آواز سے اس کی طرف بڑھے۔ فصار الیہ الناس، لوگ غصے سے اس کی طرف بڑھیں۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ فاسرع الیہ الناس، لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں آتی ہے اور رحمت بھرے الفاظ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ترزموہ دعوہ، لا ترزموہ دعوہ، اسے درمیان میں نہ ٹوکو، دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پیشاب کر لیا تو آپ نے سمجھایا۔ آپ نرمی اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہم کتنے جذباتی، ہر معاملے میں جذباتی، کوئی کچھ ہوا نہیں فوراً سے گالی کا نظرانہ، کوئی کچھ ہوا نہیں فوراً سے دشمنی۔ رسول رحمت دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ پھر سکھایا کہ دیکھو، اس اعرابی کو سکھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز اور قرآن کیا جاتا ہے، اس میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ رسول رحمت کی الرحمت بھرے الفاظ کا اثر ابن ماجہ نے کوٹ کیا، ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہوا۔ وہ اعرابی فرماتے ہیں کہ فلم یؤنب ولم یسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گالی دی اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ آج ہمارا معاملہ اتو سا غلطی، چھوٹی سی غلطی پر پورا پہاڑ اٹھا لیا گھر پر، چھوٹی سی غلطی پر لگا دیا گالی کا ٹیگ ان کے سامنے۔ اس فلم یؤنب فلم یسب، حدیث کے الفاظ اثر ہوا ان کے اوپر۔ کہتے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نہ گالی دیتے ہیں، نہ گالی دیا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے برا بھلا کہا۔ تو میرے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں چلتا پھرتا بچہ 5 سال 3 سال 4 سال کا اگر کہیں پیشاب کر دے بستروں پر تو گھر کے سسر سب سے پہلے بہو کو بولیں گے سنبھالا نہیں جاتا، برا بھلا بول دیں گے۔ یہ صحابی رسول عقل رکھتے ہوئے، ہوش رکھتے ہوئے، حواس رکھتے ہوئے مسجد میں آ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، دعوہ سے چھوڑ دو، اور نرمی کے ساتھ سمجھا رہے تھے۔ یہ معاملہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کی غلطی اگر دیکھی جائے تو ممبر سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن نام لیے بغیر، نام نہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6101 بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا، اجازت دے دیا، ایک کام کیا اور اس کے لیے کرنے کی اجازت دے دی۔ فتنزہ عنہ قوم، تو کچھ لوگوں نے اس کام کے نہ کرنے کو اچھا جانا۔ کتنے ہزاروں کام ہیں
رسول رحمت کی بات سامنے ہے لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں. اس دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے. فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس کام کے نہ کرنے کو اچھا جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی. آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. نام نہیں لے رہے ہیں، اصلاح کا ایک طریقہ نام نہ لیا جائے، نام نہیں لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تنزہون عن الشیء اصنعہ، میں کسی کام کا حکم دیتا ہوں، وہ کام میں کرتا ہوں اور تم اس کام سے پرہیز کرتے ہو. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہوں، میں ان لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں. اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ آپ سب سے پہلی چیز کی بغیر نام لیے کسی کی اصلاح کی جائے، نام نہ لیا جائے لیکن اصلاح ضروری ہے. اور دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کا حکم دے دے تو دنیا کا اماموں کا امام بھی آ جائے، اس کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل میں جگہ دو. اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ کو، دنیا میں جتنے بڑے اماموں سے امام، مفتی سے مفتی کوئی آیا ہے، اس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جب تک وہ گزرا نہیں تب تک وہ امام نہیں کہلایا. رسول رحمت کے دروازے سے گزرے تو ابو بکر صدیق بنتے ہیں، رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو عمر فاروق بنتے ہیں، رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو عثمان غنی بنتے ہیں، ذو النورین بنتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دروازے سے گزرتے ہیں تو حیدر قرار بنتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اگر رسول رحمت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. اور لاکھوں صحابہ کرام جب رسول رحمت کے دروازے سے گزرے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا گیا. کون سا دروازہ؟ گھر کا دروازہ، وہ دروازہ جس کو شریعت بتائی گئی، وہ دروازہ جو شریعت کے مطابق رسول اللہ نے سامنے رکھ دیا، اس سے ہو کر تمہیں گزرنا ہے. یہ ہے اسلام. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اللہ کے رسول کی بات دل میں سجاؤ، لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو. دلیل کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہے، رسول رحمت کی بات ہے، دنیا کی بات ایک طرف، رحمت کائنات کی بات ایک طرف. اچھا کچھ لوگ ہیں جب ان کو بولا جاتا ہے کہ کوئی عالم اگر تقریر کر دیے، بہت سے علماء کرام آتے ہیں جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں، نام تو نہیں لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا نے ہمارے لیے تقریر کی. ان کے لیے ایک واقعہ ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے، سننے لا کہ ہمارے لیے آپ کے لیے بھی. شیخ شہاب الدین اپنی کتاب مستطرف کے اندر ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں. آج ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی عالم کوئی تقریر بیان کیا، باہر جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا نے میرے لیے تقریر کی ہے. بھائی آپ کے مولانا جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک واقعہ ہے. موسیٰ نامی ایک چور ایک درہم کی تھیلی چورا کر کے مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس تھیلی کو اپنے داہنے ہاتھ کی آستین میں چھپا لیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. امام صاحب نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں اور اس آیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. چور بھی موسیٰ، آیت کے اندر بھی آیا موسیٰ. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ تیری داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ چور وہیں پر تھیلی پٹک کر بھاگا اور کہا کہ امام تو بہت بڑا جادوگر ہے. آج ہمارا معاملہ اسی موسیٰ کی طرح ہو گیا ہے. بات کہیں اور کی جا رہی ہے، غلطی کی اصلاح نام لیے بغیر کی جا رہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ دقتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں کہ جناب میرے اوپر تقریر کی گئی ہے، مولانا میرے اوپر یاد رکھیں ایسے لوگ کان کھول کر سن لے. جس محلے میں گنہگاروں کے ساتھ ساتھ، جس محلے میں خطاکاروں کے ساتھ ساتھ، جس محلے میں شرابیوں اور زانیوں کے ساتھ ساتھ اور جس محلے میں بے نمازیوں کے ساتھ ساتھ اصلاح کی فکر کرنے والے اور اصلاح کرنے والے موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا کہ ہم اس بستی میں عذاب نازل نہیں کریں گے. سورہ ہود آیت نمبر 117 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ نے کہا کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی پر ظلم سے تباہ کر دے، اس حال میں کہ اس بستی میں، اس معاشرے میں، اس محلے میں، اس شہر میں اصلاح کرنے والے اور اصلاح کی فکر کرنے والے موجود ہوں.
آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری بد اخلاقی کو بد اخلاقی بتائے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری کمزوریوں کو کمزوری بتائے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہمیں مسجد کی طرف بلائے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری غلطیوں کو غلطی کہے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو سود کھانے سے منع کرے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو غیبت, چغلخوری, بہتان سے ہمیں منع کرے, حسد سے منع کرے. آج ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے, لیکن یاد رکھیے ایسا ہی شخص, ایسی شخصیت کا وجود آپ کے معاشرے میں اللہ کے عذاب کے نہ آنے کی وجہ بن جاتا ہے. یہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سفید کو سفید کہنے والی, جو کالے کو کالے کہنے والی, سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والی, جو ایمان کو ایمان اور کفر کو کفر کہنے والی, جو بدعت کو بدعت اور سنت کو سنت کہنے والی, جو رات کو رات اور دن کو دن کہنے والی, جو ظلم کو ظلم اور بد اخلاقات کو بد اخلاق کہنے والی. یہ ایسی شخصیتیں آپ کے اگر محلے میں معاشرے میں موجود ہے تو ان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھو. ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب جو ہے ہمارے محلے سے ٹلا ہوا ہے, ہمارے معاشرے سے ٹلا ہوا ہے. آج ہم اور آپ ایسے لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ایسے عالموں پر آج ہم بہتان کستے ہیں, ایسے عالموں کے لیے اپنے دل میں ہم نفرت رکھتے ہیں. یہ رحمت ہے, رحمت. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جب تک یہ مصلح, اصلاح کرنے والے, جس نے بھدوئی اور بنارس کو اصلاح کے لیے ایک کر دیا, وہ شخصیت کو تم برا کہتے ہو. یاد رکھو یہ وہ وجود ہے, یہ وہ شخصیتیں ہیں تمہارے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے تمہارے اوپر ہو سکتا ہے ان شخصیتوں کا وجود اور ان کا زندہ رہنا تمہارے لیے رحمت ہی رحمت بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہاں جو بھی بات ہم سن رہے ہیں یا آگے جو بھی بات ہم سنیں گے, اللہ رب العالمین یہ عہد کر کے ہم اٹھیں کہ آج ہم جو بھی سنیں گے اللہ اس پر ہم ضرور عمل کریں گے. وہ اللہ رب العالمین سے ایک بڑی ہی مختصر اور جامع دعا ہے, ہر انسان کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے راضی رہے. اگر رب راضی تو سب راضی, رب راضی تو سب مل گیا. یہ مختصر سی دعا ملاقات کے وقت, جدائی کے وقت ایک دوسرے کو دیا کریں کہ اللہ ہم سے اور آپ سے راضی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.